الحمد لله الذي من علينا ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفضل أخلاقه وشمائله بنعمة القوي، والصلاة والسلام على محمد لأمته الشفيع وعلى آله وأصحابه التقي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا علیہ وآلہ. مختصر حمد و ثنا کے بعد وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، نہایت ہی معزز و محتشم میرے اساتذہ کرام اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و رفیق سے آج مجھ ناچیز طالب علم کو جس عظیم موضوع پر لب تکلم کو جنبش دینے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، وہ ہے شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ایک ایسا موضوع ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام صفات کو شامل ہے، لیکن میں حسب استطاعت بیان کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے شمائل کا معنی جان لیتے ہیں تاکہ ہمیں آگاہی حاصل ہو سکے کہ شمائل کہتے کس کو ہیں. شمائل دراصل یہ الشمال اور الشمیلت ان کی جمع ہے، جس کا معنی طبیعت، سیرت، عادت اور خصائص وغیرہ. اسی مناسبت سے میں نے آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی تحقیق تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے. سامعین ذی وقار، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ببرکات سراپا بے مثل و معجزہ تھی. آپ کا رخ زیب، آپ کی زبان مبارک، آپ کے دست اقدس، گویا کہ آپ کے جسم اقدس کا ہر عضو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی مظہر اور کھلی دلیل تھی. جو دیکھتا وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا، لم ارى قبلہ مثلہ ولم ارى بعدہ، کہ میری آنکھ نے نہ آپ کے جیسا پہلے دیکھا اور نہ بعد میں. سامعین ذی وقار، آئیے سب سے پہلے میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے انور کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ انور آئینہ جمال الہی و مظہر لامتناہی تھا. اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا والضحى. بخاری و مسلم میں حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوبرو اور خوشخو تھے. ایک اور مقام پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین اور بہتر میں نے کسی چیز کو نہ دیکھا. امام بہقی ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے ایک ہمدانی عورت نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے. میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی کیفیت تو بتاؤ. تو اس عورت نے کہا کالقمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ فلا بعدہ مثلہ، کہ 14ویں رات کے چاند کی مانند تھا کہ جس کے مانند نہ پہلے دیکھا اور نہ بعد میں. سامعین ذی وقار، یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کسی عضو کی شان کو مکمل طور پر کوئی بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں حسب استطاعت بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اگر ہم میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اور کلام مبارک کے بارے میں بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا
فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اور میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تبسم اور مسکرانا ایسا تھا کہ کبھی بھی آپ کہکا لگا کر نہ ہنستے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو کبھی اس طرح ہنستے نہ دیکھا کہ جس سے آپ کے لہوات نظر آ جائیں۔ سامعین ذی وقار، اگر ہم میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن مبارک کے بارے میں بات کریں تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن بیماروں اور دل فگاروں کے لیے شفائے کامل تھا۔ اس کی ایک بڑی مثال ہمیں خیبر کے دن نظر آتی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کے آشوب میں اپنا لعاب دہن لگایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں اسی وقت صحیح اور تندرست ہو گئی اور آپ فاتح خیبر بن گئے۔ اور یہی میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن تھا کہ جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے کنویں میں شامل کیا گیا تو اس کنویں سے بڑھ کر مدینے میں اور کوئی کنواں شیری نہ تھا۔ اور میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن مبارک کی شان یہ ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سخت تشنگی کے وقت چوستے تو سارا دن سیراب رہتے۔ سامعین ذی وقار، اگر ہم میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کے بارے میں بات کریں تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اور میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کی شان یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ کرام کو پانی کی حاجت ہوئی تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک پیالے میں ڈالا اور جب نکالا تو 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اسی منظر کو بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ اور میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کی شان یہ ہے کہ وہ بکری جو بوڑھی اور کمزور ہو چکی تھی اور دودھ دینا چھوڑ دیا تھا، جب میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک اس پر پھیرا تو اس بکری نے اتنا دودھ دیا کہ گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ سامعین ذی وقار، اگر ہم میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ جس طرح میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت بے مثل اور بے مثال ہے، اسی طرح میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ اور سیرت سنوارنے میں سب سے زیادہ اہم کردار اخلاق کا ہوتا ہے، اور میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہو۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق و محاسن الاعمال، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ بے شک میں مبعوث کیا گیا ہوں اچھے اخلاق اور بہترین اعمال کی تکمیل کے لیے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 6 کتاب الفضائل احادیث نمبر 5892 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا۔ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق مبارکہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، پورا قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ہے۔ سامعین ذی وقار، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل میں خصائص بھی شامل ہوتے ہیں۔ آئیے چند ایک خصائص بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلی خصلت یہ ہے کہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام باعتبار حقیقت کے اول الانبیاء ہیں، یعنی میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اول ہیں باعتبار پیدائش کے، اور سب نبیوں سے آخر ہیں باعتبار تشریف آوری کے۔ اور اولیت پر میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ پھر دوسرے مقام پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کنت نبیا وان آدم لمنجدل فی طینتہ، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خمیر میں تھے۔ اس اولیت اور سبقت کے باوجود بعثت اور رسالت میں آپ ہی آخر ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم جلد نمبر 6 کتاب الفضائل صفحہ نمبر 728 انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ پھر دوسرے مقام پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم جلد نمبر 6 کتاب الفضائل صفحہ نمبر 729 انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، کہ میں عاقب ہوں اور عاقب وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا۔
اور میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حسن و جمال کو قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ قلب مبارک کے بارے میں فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، زبان مبارک کے بارے میں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور چشمان مبارک کے بارے میں فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، چہرے مبارک کے بارے میں فرمایا والضحى، سینے مبارک کے بارے میں فرمایا الم نشرح لك صدرك، اور پشت مبارک کے بارے میں فرمایا ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك۔ سامعین ذی وقار، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، رقم الحدیث 523، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بست، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے 6 چیزوں میں تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی۔ نمبر 1 اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا۔ نمبر 2 ونصرت بالرعب، اور ہیبت کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ اور نمبر 3 وأحلت لی الغنائم، اور میرے لیے تمام غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا۔ اور نمبر 4 وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور میرے لیے ساری کائنات کو سجدہ گاہ اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ اور نمبر 5 وارسلت الی الخلق کافہ، اور میں ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ اور نمبر 6 وختم بی النبیون، اور مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، وما توفیقی الا باللہ۔